الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی. آپ کو حکم، قاضی یہ بنایا اور ایسا قاضی بنایا، ایسا فیصلے کرنے والا بنایا کہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فیصلے کو نہ مانے. ایک ہے صرف زبان سے نہ مانے، ایک ہے دل سے نہ مانے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماننے والے صرف زبان سے مان جاتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فیصلے ایسے فیصلے ہیں کہ جب تک کوئی دل سے بھی نہ مانے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ جسے دل و جان سے قبول کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے. اگر کوئی نہ مانے دار اسلام سے خارج ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کیا ارشاد فرماتا ہے. سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے. میرا اور آپ کا پروردگار، میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا پالن ہار وہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ارشاد فرمایا تیرے رب کی قسم، اے پیارے تیرے رب کی قسم. قسم کی نسبت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر کے کہ اے پیارے تیرے رب کی قسم. یعنی ایک ہے صرف رب کی قسم، میری اپنی ذات کی قسم. رب یہ فرمائے، یہ بھی فرما سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ فرمایا جاتا ہے تیرے رب کی قسم. یعنی رب کندہ ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے اندر کتنی عزت افزائی کہ رب کہے میں تیرا رب ہاں، تیرے رب دی قسم. عزت افزائی کر اپنے جیسا کہنے والے ذرا یہ گل کرن کہ انہوں کے بارے بھی یہ ہے کہ رب نے انہوں کی طرف نسبت کر کے آخیا تیرے رب کی قسم. نہ ایسا نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فلا وربک. یہ لا جو ہے یہ زائد ہے. اگر یہ عبارت سے ہٹ بھی جائے تو معنی کے اندر فرق نہیں آتا. زائد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہٹ بھی جائے تو معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. تو یہ لایا کیوں جاتا ہے؟ یہ مختلف صورتیں ہیں اس کی. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اہل عرب کے رواج کے جس طرح سے اہل عرب کے اندر یہ پایا جاتا تھا وہ اپنی بات کو کرنے کے لیے لا کا استعمال کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے کلام کے اندر اس کا استعمال کیا.
اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، لا کا ذکر کیا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش، لا زائد ہے، اس کو ہٹا بھی دیا گیا تو معنی یہ ہے ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، وہاں پر بھی قسم اٹھائی، لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، صحیح بخاری کے اندر یہ فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو جو ملے گا وہ انہی کے ہاتھوں سے ملے گا، انہی کے ذریعے سے ملے گا، انہی کے سبب سے ملے گا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا، جس کو، ایک بندے دی قید نہیں لائی، یہ ہے جس کو، کوئی بھی بندہ ہے، جنوں بھی ملیا، جس کو جو ملا، جڑے بندے نے بھی ملا، جو کچھ بھی ملیا وہ اسی در سے ملا، جس کو جو ملا انہی سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، کونین کے اندر جڑی نعمت ونڈی جا رہی ہے یہ ساری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فرمایا فلا وربک، اے محبوب تیرے رب دی قسم، اب سارے کہ رب قسم اٹھا کر کوئی بات فرمانا چاہ رہے ہیں، رب بغیر قسم تو بھی گل کرے ان کی گل سچی، لیکن رب قسم کیوں چکی جاتی ہے؟ قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنی بات کو پختہ کرنا، اپنی بات کو پکا کرنا، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنا۔ رب قسم نہ بھی اٹھائے تو رب کی بات کے اندر وزن، لیکن پھر بھی وہ قسم اٹھا کر اگر کسی بات کو فرمائے تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر کچھ ہے، تو وہ کیا ہے سنیے ذرا۔ رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، تیرے رب دی قسم یہ لوگ جڑے نے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی غائب واسطے، انتہا واسطے، کدوں تک لوگ کدوں تک ایمان والے نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حتی، اس ویلے تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جدوں تک اپنے باہمی جھگڑے جڑے انہاں دے اندر آپ نو اپنا حاکم نہ مان، آپ نو اپنا فیصلہ کرنے والا جب تک نہ منن ادو تک اے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ کا فیصلہ اتنا پاورفل، آپ ایسے فیصلہ کرنے والے کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ منیا جائے ادو تک لوگ مومن ہو سکتے نہیں۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ نال یہ بھی فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ دے کیتے ہوئے فیصلے اس طرح منن کہ دلوں دے اندر بھی کوئی حرج محسوس نہ کر، دلوں دے اندر بھی کوئی ایسا ہو گیا ہے کہو جا فیصلہ ہو گیا، یہ چیز نہ ہو، بس جڑا فیصلہ ہو گیا سر تسلیم خام، دل و جان دے نال اس کو قبول کرنا ہے بس۔ اور یہ فیصلہ صرف یہ نہیں کہ کوئی معاملہ ہے سی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ سی صرف ان دے اندر، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ آپ ایسے حاکم نے اگر کسی دی اپنی ذات دے معاملے دے اندر بھی فیصلہ فرماؤ، اس فیصلے نو بھی جانو دل دے نال قبول کرنا لازم ہے۔ چنانچہ سورہ الاحزاب اس کے اندر یہ فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر 26، رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کہ
کسی مومن مرد کی یہ شان نہیں ہے، کسی مومنہ عورت کی یہ شان نہیں ہے کیا کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جدوں اللہ کوئی فیصلہ فرما دے ورسولہ، اور اس دا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، جدوں اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اللہ دا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، تو پھر کسے مومن مرد تے کسے مومنہ عورت دی اے شان نہیں، ان دے واسطے اے جائز نہیں کہ ان یکون لہم الخیار من امری، کہ انہوں نے اپنے معاملے دا کوئی اختیار باقی رہے، اپنی ذاتی معاملے دا کوئی اختیار باقی رہے، اے اختیار بھی ختم، اپنی ذاتی اختیار بھی ختم، اپنی ذات ہوتے جڑا اختیار ہے وہ اختیار بھی ختم، کدوں جدوں اللہ تے اس دا رسول کوئی فیصلہ فرما۔ یہ دو آیات ہیں، اب دونوں کے لحاظ سے سنیے ذرا۔ پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا شان نزول سورہ النساء آیت نمبر 65، اس کا شان نزول ترمذی شریف کے اندر جو نقل کیا گیا، دیگر تفاسیر کے اندر بھی تقریباً یہی نقل کیا گیا۔ ایک انصاری تھا اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے مابین جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیا تھا؟ پانی کا معاملہ تھا۔ پہاڑی زمین ہے، پہاڑوں سے پانی آتا ہے، اور اصول اور ضابطہ یہی تھا کہ جس کی زمین پانی کے جتنا زیادہ قریب ہو وہ پانی کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا۔ اب ان کی زمین جو تھی یہ پانی کے زیادہ قریب تھی، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی زمین زیادہ قریب تھی۔ جب ان کی زمین زیادہ قریب تھی تو پانی کے زیادہ حقدار یہی تھے، لیکن ہوا کیا؟ دونوں کے مابین جھگڑا ہو گیا۔ دونوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اپنا جھگڑا لے کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، فیصلہ یہ تھا احسان کرتے ہوئے اس انصاری پر حضرت زبیر کو فرمایا کہ تو پانی اپنی زمین کو دے دیا کر، اور پھر باقی جو پانی ہے یہ چھوڑ دیا کر اس کی زمین کی طرف۔ انصاری کے منہ سے نکل گیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، حالانکہ آپ نے احسان کرتے ہوئے فیصلہ نرم فرمایا، اور اس کے بارے میں احسان نیکوکاری کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا، لیکن اس انصاری کے منہ سے یہ بات نکلی۔ جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے زبیر، اب اپنی زمین کو پانی دے کر روک لے کہ جب تک یہ منڈیر تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک پانی کو نہ چھوڑ، منڈیر تک پہنچ جائے تو پھر پانی چھوڑ۔ یہ تھا برابری کا فیصلہ۔ پہلا تھا احسان پر مبنی۔ بسا اوقات بڑا اگر کوئی فیصلہ مناسب انداز میں کر دے، نرمی کے انداز کے اندر فیصلہ کر دے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اگر نہ مانے تو پھر بسا اوقات بندے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے نرمی کا، احسان کا فیصلہ تھا، اور اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیے، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ دو بندے تھے، دو بندے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جناب ہم اکٹھے سفر کر رہے تھے، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، ہم سفر کر رہے تھے۔ اتفاق ایسا کہ ہم ایک جگہ پر کھانے لگے، جب کھانے لگے تو ایک تیسرا بندہ کوئی مسافر تھا وہ بھی آ گیا۔
اس نے بھی ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جب جانے لگا تو اس نے 8 درم 8 روپیے 8 درم وہ ہمیں دیے کہ یہ آپس میں تقسیم کر لینا۔ اب وہ تو چلا گیا، اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 میرے ہوں گے، 3 تو لے، اور جس کو 3 دے رہا تھا وہ کہتا نا یہ برابر برابر ادھے ادھے کر لیں۔ بات بڑی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے 3 روٹیوں والے سے فرمایا تینوں جڑے 3 ملتے پے نے یہ تیرے واسطے مفید نہیں، تو یہ لے لے، یہ 3 بھی تیرا حق نہیں بنتا، تو 3 لے لے۔ انہیں کہا نا جی تسی عدل و انصاف کے نال فیصلہ کرو، جڑا فیصلہ ہے بھاویں مینوں گھٹ بھی لبن تو میں گھٹ لے لوں۔ جب اس نے یہ کہا نا، آپ نے فرمایا بھی دیکھو مسئلہ یہ ہے، 3 روٹیاں تیری تھی، 5 روٹیاں اس کی تھی، اب کھانے والے تم 3 لوگ تھے، کھانے والے 3 لوگ تھے۔ فرمایا کہ اب کس نے کم کھائی کس نے زیادہ کھائی یہ پتا کوئی، ہم اس کو برابر برابر تقسیم کرتے ہیں کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیجیے، ہر روٹی کے 3 حصے کر لیجیے۔ اب 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو کتنے بنیں گے؟ 9 بنیں گے۔ ادھر 5 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ 15 بن جائیں گے، 5 15 وہ ہو جائیں گے، 9 یہ ہے اور 15 وہ ہیں۔ جب دونوں کو جمع کر لیں گے تو نتیجہ 24 آئے گا، جب جمع کریں گے 24 آ جائے گا۔ کھانے والے 3 ہیں اور تینوں کے اندر برابر برابر ہم لائیں اس کو، تو گویا کہ تینوں میں سے ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھائے۔ جس کی 3 روٹیاں تھیں فرمایا کہ تیری روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9 اور تو نے ان میں سے کھا لیے 8، تیرا ٹکڑا بچا 1 اور اس کے ٹکڑے بنے تھے 15، 8 اس نے کھا لیے، 7 اس کے بچ گئے۔ گویا کہ اس کی روٹیوں سے اس نے 7 ٹکڑے کھائے، تیری روٹیوں سے اس نے صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا اور وہ 8 درم دے کر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن 7 کھادے انہوں 7 دے دیتے جان، جن 1 کھادا انہوں تیرا حصہ صرف 1 ہی بنتا ہے تو 1 ہی لے۔ اب وہ پچھتانے لگا کہ میں کیوں نہ پہلے 3 لے لیتے۔ تو بس اوقات پہلے فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ احسان پر مبنی ہوتا ہے، تو جب احسان پر مبنی کوئی بڑا بندہ کہہ دے تو اس کو مان لینا چاہیے، ورنہ پھر بندے کو خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلے فیصلہ فرمایا وہ احسان پر مبنی تھا، حالانکہ حق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ جتنا پانی لینا چاہیں لے سکتے تھے، منڈیر تک بھر کر پھر اس کو چھوڑتے، لیکن ان کو فرمایا کہ پانی اپنے باغ کو دے لے پھر پانی اس طرف چھوڑ دے۔ لیکن جب اس کو یہ راس نہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ان منڈیر تک پارت جڑا تیرا حق ہے اس کے مطابق تو اس کو پارت پھر پانی چھاڑ۔ اب یہ ایک چیز تھی۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کے لحاظ سے فرمایا کہ اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو اپنا حکم اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر دل کے اندر کوئی حرج کوئی تنگی یہ محسوس نہ کرے، تنگی نہ پائے، تو پھر جا کے ایک کامل ایمان والے ہوں گے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہاں پر جو میں نے دوسرا کہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بندے کو اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ اس کا شان نزول مفسرین نے جو ذکر کیا وہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیغام نکاح حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔
انہوں نے، ان کے بھائی نے اور ان کی والدہ نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، وہ کرشی خاتون تھی، وہ آزاد خاتون تھی اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ اب آزاد کردہ غلام سے یہ نکاح کرے، یہ ان کو تھوڑا سا فیل ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن دے واسطے، کسی مومنہ عورت واسطے اے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جدو اللہ تے اس دا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تے پھر انہوں نے کوئی اپنی ذات دے بارے دے اندر اختیار باقی رہ جاوے، اے کوئی نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتا کہ سانو یہ رشتہ قبول ہے، سانو یہ رشتہ قبول ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، اور یہ وہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کا نام، ایک ہی صحابی ہیں پورے قرآن کے اندر جن کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ان کا نام اسی سورہ الاحزاب کے اندر یوں ذکر کیا گیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو زید یہ ان کا نام آ گیا کہ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنی غرض کو پورا کر لیا تو پھر کیا، زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح اے پیارے حبیب تیرے ساتھ کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے نکاح ان سے رہا، لیکن ظاہر ہے کہ بس اوقات نباہ ہو جاتا ہے، بس اوقات نباہ نہیں ہو پاتا، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نباہ نہ ہو سکا، آخر کار علیحدگی ہو گئی۔ جب علیحدگی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سیدہ زینب بنت جحش کو اس پر بڑا فخر تھا، اور ازواج مطہرات کا نکاح ہوا زمین پر، اور ازواج مطہرات کا نکاح کیا اور افراد نے، دنیا کے افراد نے، ان کا نکاح عرش پر ہوا، اور کرنے والا بھی عرش کا اعلیٰ تھا، ان کو اس پر فخر تھا۔ یہ ایسی خاتون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر غیروں نے اس لحاظ سے اعتراض کیا تھا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی نا، جس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو آیت ہے اس کا اگر شان نزول دیکھیں گے، اس کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو یہ کلی کھل جاتی ہے اور کھل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوا کہ اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر اگر کسی بچے کو لے کر پالا جاتا، لے پالک بچہ ہوتا ہے، کسی کا بچہ لے کے اس کو پالا جائے، اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ بچوں کو، تو اس بچے کے احکام جس طرح سے سگی اولاد ہوتی ہے، جو احکام سگی اولاد کے ہوتے ہیں وہی احکام اس بچے کے بھی شمار کیے جاتے تھے جن کو لے کر پالا جاتا تھا۔ اب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پالا۔ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ زید بن محمد، یہ کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو حقیقی بیٹے کے احکام ہیں، مثال کے طور پر اگر حقیقی بیٹا، سگا بیٹا، اس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہو گیا تو اب وہ عورت اس کی بہو لگے گی، اور بہو کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، وہ محرم بن جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں کا مسئلہ تھا کہ یہ لوگوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو مسئلہ چل رہا تھا کہ لے پالک کے وہی احکام شمار کیے جاتے تھے جو حقیقی بیٹے کے تھے، اس کو ختم کرنا تھا۔ اور یہ ختم کیسے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اللہ رب العالمین نے خود حضرت سیدہ زینب بنت جحش سے فرمایا، حالانکہ اس دور کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو اپنی بہو سے نکاح ہو جائے گا،
لیکن لوگوں نے اعتراض کیا بھی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ زید بن حارثہ یہ مرد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ رب نے خود جب جواب دے دیا تو پھر کسی بھی بندے واسطے جائز نہیں کہ وہ پھر بھی کہے کہ اے آپ نے اپنی بہو کے نام نکاح کر دیا۔ جب آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں، آپ بیٹوں کے باپ ہیں، اور جو بیٹے تھے وہ بچپنے کے اندر انتقال کر گئے، وہ بلوغت کی عمر میں پہنچے نہیں، جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کو رجل کہتے ہیں، پھر اس کو مرد کہتے ہیں۔ تو وہ جو تھے وہ بچپنے کے اندر انتقال کر گئے، وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے نہیں، تو بیٹوں کے تو باپ ہیں لیکن مردوں کے باپ نہیں ہیں کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اس بنا پر غیروں کا اعتراض کرنا کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ کہنا غلط ہے، یہ آپ کی بہو نہیں ہے۔ اور جب نکاح کس نے کیا؟ خود رب نے فرما دیا کہ پھر تو بالکل گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ یعنی اعتراض لوگوں نے کیا اور اعتراض کا جواب رب نے دیا، یعنی محبوب پر اعتراض کرنے والے غیر اور اس اعتراض کا جواب دینے والا رب خود۔ تو بس یہی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے بھی فرمایا غیروں کے لحاظ سے، آپ نے فرمایا حاکم حکیم داد و دباد، یعنی اے غیر لوگوں تسی اپنے نبی جنہاں دا تسی کلمہ پڑھیا انہاں دے بارے دے اندر تہاڈی اے سوچ، تہاڈی اے فکر کہ اے کچھ نہیں دیندے، اے کچھ نہیں دے سکتے، جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، تہاڈی اے سوچ۔ آپ تڑپ کے بولے، فرمایا کہ حاکم حکیم، حاکم کون؟ بادشاہ، حاکم وقت، فیصلہ کرنے والا قاضی، فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دبا دے۔ حاکم مدد کرے، داد کہتے ہیں مدد کرنے کو، دبا وہ دوائی وغیرہ، تو حاکم داد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، حکیم دوائی دیتا ہے۔ حاکم حکیم داد و دبا دے، یہ کچھ نہ دے، اور مرتب یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ فرمایا وہ خنزیر، اور بے وقوفا یہ کس آیت کے اندر آیا، کس خبر، کس حدیث کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے؟ ایک کتنے آیا ہے؟ ایک کدھر نہیں آیا، بلکہ یہ تے آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے محبوب یاد کرو، رب فرما رہا ہے حضرت سیدنا زید کے حوالے سے اپنے محبوب کو، فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کرو کہ جب تم فرماتے تھے اس سے جس سے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی، اللہ نے بھی نعمت دی، اللہ نے بھی انعام فرمایا، تو اے پیارے تسی بھی انعام فرمایا، یعنی اللہ بھی انعام کرتا ہے، اللہ دے نبی بھی انعام فرماتا ہے، اللہ دے نال اللہ دے رسول دا ذکر کیتا، اور کرن والا کون؟ اللہ رب العالمین خود۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دے نال اگر اس دے رسول دا ذکر کر دیتا جائے تو اس دے اندر کوئی حرج نہیں۔ یہ آخیا جاتا ہے کہ اللہ نبی وارث، اللہ نبی دا بڑا فضل ہے، یہ کہنا جائز ہے، یہ کہنا کہ جائز ہے، یہ قرآن تو سانو یہ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اگر کوئی نہ منے تو وہ نہ منے، لیکن منن والے واسطے یہ ایک آیت بھی کافی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ